جی تو جنید بہت تنگ آ چکا ہے تانیہ سے اور وہ اپنی دادی جان کو صاف صاف کہہ چکا ہے. کہتا ہے دادی جان میں اس کے ساتھ نہیں رہنا. اور جنید بیچارے کا رو رو کر تو برا حال ہو چکا ہے. وہ اپنی دادی جان کے ساتھ لپٹ کر بہت روتا ہے اور اس کی دادی جان بھی بہت پریشان ہے. اور وہ روتے روتے اچانک ان کے منہ میں سے بات نکل آتی ہے ان کے بیٹے غنصفر کی. اور جنید بیچارے کا رو رو کر تو برا حال ہو چکا ہے. وہ اپنی دادی جان کے ساتھ لپٹ کر بہت روتا ہے اور اس کی دادی جان بھی بہت پریشان ہے. اور وہ روتے روتے اچانک ان کے منہ میں سے بات نکل آتی ہے ان کے بیٹے غنصفر کی. جنید اپنی دادی جان کے پیچھے پڑ چکا ہے. وہ کہتا ہے آپ کو مجھے بتانا ہوگا کہ ڈیڈ نے آپ سے ایسا کیا کہا ہے. اور دادی جان قسم کے ہاتھوں مجبور ہو جاتی ہیں اور اس کو ساری بات بتا دیتی ہیں کہ غضنفر مجھے کہتا ہے کہ اپنی ساری پراپرٹی میرے نام کر دو اور اس نے مجھے دھمکی بھی دی ہے. جی تو اس سے مجھے جان سے مارنے کی کوشش بھی کی. وہ ساری کہانی اپنے پوتے جنید کو بیان کرتی ہیں. جنید اپنی دادی جان کے پیچھے پڑ چکا ہے. وہ کہتا ہے آپ کو مجھے بتانا ہوگا کہ ڈیڈ نے آپ سے ایسا کیا کہا ہے. اور تو جنید کو یہ سب جان کر بہت غصہ آ چکا ہے. وہ پہنچتا ہے اپنے ڈیڈ کے روم میں اور کہتا ہے ڈیڈ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میری دادی جان کے ساتھ اس طرح کی بات کرنے کی. اور اس کے ڈیڈ اس کو کہتے ہیں تم اپنی زندگی کی طرف توجہ دو. جنید جو کہ بہت غصے میں ہے اور اپنی باپ سے بھی بدتمیزی کرتا ہے یہاں تک کہ اپنے باپ سے ایک تھپڑ بھی کھا لیتا ہے. جی تو اس کے ڈیڈ نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہے. اس نے کہا ڈیڈ اب آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ آپ تو ایک اچھے فادر بھی نہیں تھے اور آپ اچھے بیٹے بھی نہیں ہیں. یہ بات جنید جو کہ بہت غصے میں ہے اور اپنی باپ سے بھی بدتمیزی کرتا ہے یہاں تک کہ اپنے باپ سے ایک تھپڑ بھی کھا لیتا ہے. جی تو اس کے ڈیڈ تو وہ مایوس ہو کر باہر آتا ہے تو وہ اپنی بھابھی کو باہر دیکھتا ہے جو کہ بڑے پریشان کھڑی ہوتی ہیں. کہتا ہے جی وہیں پر پہنچتے ہیں نایاب کے بھیا اور بھابھی تو ان کو زاویار دیکھ لیتے ہیں اور بہت غصے میں آ جاتے ہیں اور جمیلہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ کب آئے اور وہ بتاتی ہیں کہ یہ تھوڑی دیر پہلے ہی آئے ہیں. تو وہ بہت غصے میں آتے ہیں ہے کہ آپ مجھے اس طرح کے غلط مشورے مت دیں. میں آگے اپنی زندگی میں بہت پریشان ہوں. کہتی ہے زاویار آج کل بہت غصہ کرنے لگے ہیں. میں نہیں چاہتی کہ آپ اس حرکتوں کی وجہ سے ہماری زندگی پہ کوئی اثر پڑے. جی تو اپنی بھابھی کو یہاں سے کہتی ہے آپ یہاں سے چلی جائیں. اور اس کی بھابھی اس کو کہتی ہے تمہارا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تم تو بے وقوف اور بے وقوفی رہو گی. ہے کہ آپ مجھے اس طرح کے غلط مشورے مت دیں. میں آگے اپنی زندگی میں بہت پریشان ہوں. کہتی ہے زاویار آج کل بہت غصہ کرنے لگے ہیں. میں نہیں چاہتی کہ آپ اس حرکتوں کی وجہ سے ہماری زندگی پہ کوئی اثر پڑے. جی تو اپنی بھابھی کو یہاں سے کہتی ہے آپ یہاں سے چلی جائیں. اور اس کی بھابھی اس کو کہتی ہے تمہارا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو زاویار وہیں کھڑے ہو کر ساری باتیں سن رہے ہیں لیکن انہوں نے اپنی بیوی نایاب کی باتیں نہیں سنی. اور وہ نایاب کو کہتے ہیں تمہاری بھابھی تمہیں کیا غلط پٹیاں پڑھا رہی تھی. اور وہ کہتی ہے آپ نے نہیں سنا میں نے کیا کہا. وہ کہتے ہیں میں نے بھی سن لیا تم نے کیا کہا. تم بھی ان کے ساتھ. تانیہ کو سمجھائے گی کہ وہ تو میرے بھائی ہیں لیکن تانیہ یہ سب بات نہیں سمجھنے والی. جیسا کہ وہ جانتی بھی ہے کہ اس کے درمیان ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے. وہ اس سب کچھ جان بوجھ کر کر رہی ہے. اصل میں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ کسی طرح تانیہ کو سمجھائے گی کہ وہ تو میرے بھائی ہیں لیکن تانیہ یہ سب بات نہیں سمجھنے والی. جیسا کہ وہ جانتی بھی ہے کہ اس تو آنے والے وقت میں دیکھا جائے گا کہ تانیہ ایک بہت بڑا گیم کھیلنے والی ہے. جی تو پوری طرح سے نایاب کو پھنسانے والی ہے. اب وہ ایک اپنا اگلے پڑاؤ پر پہنچ چکی ہے. جی تو ایک آخری بار شروع کرنے لگی ہے نایاب کو اس گھر سے دور کرنے کے لیے. تو آنے والے وقت میں دیکھا جائے گا کیسے کہ وہ پلان کرتی ہے اپنی دوست سے ملتی ہے مہوش اور اس کو ساری بات بتاتی ہے. کہتی ہے میں بہت کوششیں کر چکی ہوں لیکن میں تھک چکی ہوں. جیسا کہ اس کی دوست بھی اسی کی طرح ہے. جی تو جیسی تانیہ ویسی اس کی دوست وہ اس کو گھٹیا سے گھٹیا مشورہ دیتی ہے اور تانیہ بھی تو یہی چاہتی ہے کہ کسی طرح سے میں نایاب کو اس گھر سے بھگا دوں. جی تو اس کی بات مان جاتی ہے. اس کی دوست کو کہتی ہے میرے پاس ایک پلان ہے جس سے تمہیں ایک سیکنڈ نہیں لگے گا نایاب کو گھر سے باہر نکالنے میں. کہتی ہے میرے پاس بہت زبردست پلان ہے تو میری بات مانو بس مجھے ان دونوں کی پکس بھیج دو پھر دیکھو میں کیا کرتی. جی وہ بہت بڑا تماشا کرنے والی ہیں. خیر آگے دیکھا جائے گا کہ نایاب پہنچے گی ایگزامز دینے. جی کہ وہ ضد کرتی ہے کہ میں ایگزامز دینے جاؤں گی تو وہ اپنی ضد پوری کر لیتی ہے. جو ہی وہ پہنچتی ہے ایگزامز دینے تو وہیں پر وہ بیچاری بے ہوش ہو جاتی ہے. جیسا کہ وہ جس کنڈیشن میں ہے اس کو اپنا بہت خیال رکھنا چاہیے.
اس کے زاویار کے کہنے پر کھانا بھی نہیں کھایا، اور زاویار کو تو بہت غصہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ مان لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، میں دادی جان کی بات کا مان رکھ لیتا ہوں اور میں اس کو پرمیشن دے دیتا ہوں۔ جی تو وہ پہنچتی ہے ایگزامینیشن ہال، تو وہیں پر وہ بیچاری بے ہوش ہو جائے گی۔ تو اس کو وہاں کی پرنسپل کال کریں گی زاویار کو، وہ کہیں گے آپ کی وائف یہاں پر بے ہوش ہو چکی ہیں، اور وہیں پر زاویار پہنچیں گے اور وہاں پر میڈیا والے آ جائیں گے، اور یہ بات بہت بری طرح پھیل جائے گی۔ تو اب نایاب بیچاری بہت بری طرح پھنسنے والی ہے۔ اس سب کے پیچھے ہاتھ ہے تانیہ کا۔ جی یہ ساری چال کھیل رہی ہے تانیہ، یہ اس کا ہی کچھ کیا دھرا ہے جو کہ وہ نایاب کو پھنسا رہی ہے۔ آنے والی زندگی بہت مشکل ہونے والی ہے نایاب کے لیے اور اس کے بچے کے لیے۔ یہ چال کھیل رہی ہے تانیہ، اور اس نے بری طرح سے پھنسا دیا ہے اس بیچاری معصوم نایاب کو۔ تو کیا لگتا ہے آنے والے وقت میں زاویار اپنی بیوی کا ساتھ دیں گے یا اس کو اب چھوڑ دیں گے؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی ضرور لائک کریں۔ اللہ حافظ۔ جی تو جنید بہت تنگ آ چکا ہے تانیہ سے، اور وہ اپنی دادی جان کو صاف صاف کہہ چکا ہے، کہتا ہے دادی جان میں اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ اور جنید بیچارے کا رو رو کر تو برا حال ہو چکا ہے۔ وہ اپنی دادی جان کے ساتھ لپٹ کر بہت روتا ہے، اور اس کی دادی جان بھی بہت پریشان ہے، اور وہ روتے روتے اچانک ان کے منہ میں سے بات نکل آتی ہے ان کے بیٹے غنصفر کی۔ اور جنید بیچارے کا رو رو کر تو برا حال ہو چکا ہے۔ وہ اپنی دادی جان کے ساتھ لپٹ کر بہت روتا ہے، اور اس کی دادی جان بھی بہت پریشان ہے، اور وہ روتے روتے اچانک ان کے منہ میں سے بات نکل آتی ہے ان کے بیٹے غنصفر کی۔ جنید اپنی دادی جان کے پیچھے پڑ چکا ہے۔ وہ کہتا ہے آپ کو مجھے بتانا ہوگا کہ ڈیڈ نے آپ سے ایسا کیا کہا ہے، اور دادی جان قسم کے ہاتھوں مجبور ہو جاتی ہیں اور اس کو ساری بات بتا دیتی ہیں کہ غضنفر مجھے کہتا ہے کہ اپنی ساری پراپرٹی میرے نام کر دو، اور اس نے مجھے دھمکی بھی دی ہے۔ جی تو اس سے مجھے جان سے مارنے کی کوشش بھی کی۔ وہ ساری کہانی اپنے پوتے جنید کو بیان کرتی ہیں۔ جنید اپنی دادی جان کے پیچھے پڑ چکا ہے۔ وہ کہتا ہے آپ کو مجھے بتانا ہوگا کہ ڈیڈ نے آپ سے ایسا کیا کہا ہے، اور تو جنید کو یہ سب جان کر بہت غصہ آ چکا ہے۔ وہ پہنچتا ہے اپنے ڈیڈ کے روم میں اور کہتا ہے ڈیڈ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میری دادی جان کے ساتھ اس طرح کی بات کرنے کی، اور اس کے ڈیڈ اس کو کہتے ہیں تم اپنی زندگی کی طرف توجہ دو۔ جنید جو کہ بہت غصے میں ہے اور اپنی باپ سے بھی بدتمیزی کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنے باپ سے ایک تھپڑ بھی کھا لیتا ہے۔ جی تو اس کے ڈیڈ نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ اس نے کہا ڈیڈ اب آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ آپ تو ایک اچھے فادر بھی نہیں تھے اور آپ اچھے بیٹے بھی نہیں ہیں۔ یہ بات جنید جو کہ بہت غصے میں ہے اور اپنی باپ سے بھی بدتمیزی کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنے باپ سے ایک تھپڑ بھی کھا لیتا ہے۔ جی تو اس کے ڈیڈ تو وہ مایوس ہو کر باہر آتا ہے، تو وہ اپنی بھابھی کو باہر دیکھتا ہے جو کہ بڑے پریشان کھڑی ہوتی ہیں۔ کہتا ہے جی وہیں پر پہنچتے ہیں نایاب کے بھیا اور بھابھی، تو ان کو زاویار دیکھ لیتے ہیں اور بہت غصے میں آ جاتے ہیں، اور جمیلہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ کب آئے، اور وہ بتاتی ہیں کہ یہ تھوڑی دیر پہلے ہی آئے ہیں۔ تو وہ بہت غصے میں آتے ہیں، کہتی ہے کہ آپ مجھے اس طرح کے غلط مشورے مت دیں، میں آگے اپنی زندگی میں بہت پریشان ہوں۔ کہتی ہے زاویار آج کل بہت غصہ کرنے لگ گئے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ آپ اس حرکتوں کی وجہ سے ہماری زندگی پہ کوئی اثر پڑے۔ جی تو اپنی بھابھی کو یہاں سے کہتی ہے آپ یہاں سے چلی جائیں، اور اس کی بھابھی اس کو کہتی ہے تمہارا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تم تو بے وقوف اور بے وقوف ہی رہو گی۔ کہتی ہے کہ آپ مجھے اس طرح کے غلط مشورے مت دیں، میں آگے اپنی زندگی میں بہت پریشان ہوں۔ کہتی ہے زاویار آج کل بہت غصہ کرنے لگ گئے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ آپ اس حرکتوں کی وجہ سے ہماری زندگی پہ کوئی اثر پڑے۔ جی تو اپنی بھابھی کو یہاں سے کہتی ہے آپ یہاں سے چلی جائیں، اور اس کی بھابھی اس کو کہتی ہے تمہارا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو زاویار وہیں کھڑے ہو کر ساری باتیں سن رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی بیوی نایاب کی باتیں نہیں سنی، اور وہ نایاب کو کہتے ہیں تمہاری بھابھی تمہیں کیا غلط پٹیاں پڑھا رہی تھی، اور وہ کہتی ہے آپ نے نہیں سنا میں نے کیا کہا۔ وہ کہتے ہیں میں نے بھی سن لیا تم نے کیا کہا، تم بھی ان کے ساتھ۔ تانیہ کو سمجھائے گی کہ وہ تو میرے بھائی ہیں، لیکن تانیہ یہ سب بات نہیں سمجھنے والی، جیسا کہ وہ جانتی بھی ہے کہ اس کے درمیان ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ اس سب کچھ جان بوجھ کر کر رہی ہے۔ اصل میں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ کسی طرح تانیہ کو سمجھائے گی کہ وہ تو میرے بھائی ہیں، لیکن تانیہ یہ سب بات نہیں سمجھنے والی، جیسا کہ وہ جانتی بھی ہے کہ اس تو آنے والے وقت میں دیکھا جائے گا کہ تانیہ ایک بہت بڑا گیم کھیلنے والی ہے،
جی تو پوری طرح سے نایاب کو پھنسانے والی ہے۔ اب وہ ایک اپنا اگلے پڑاؤ پر پہنچ چکی ہے۔ جی تو ایک آخری بار شروع کرنے لگی ہے نایاب کو اس گھر سے دور کرنے کے لیے۔ تو آنے والے وقت میں دیکھا جائے گا کیسے کہ وہ پلان کرتی ہے، اپنی دوست سے ملتی ہے مہوش اور اس کو ساری بات بتاتی ہے۔ کہتی ہے میں بہت کوششیں کر چکی ہوں لیکن میں تھک چکی ہوں، جیسا کہ اس کی دوست بھی اسی کی طرح ہے۔ جی تو جیسی تانیہ ویسی اس کی دوست، وہ اس کو گھٹیا سے گھٹیا مشورہ دیتی ہے اور تانیہ بھی تو یہی چاہتی ہے کہ کسی طرح سے میں نایاب کو اس گھر سے بھگا دوں۔ جی تو وہ اس کی بات مان جاتی ہے۔ اس کی دوست کو کہتی ہے میرے پاس ایک پلان ہے جس سے تمہیں 1 سیکنڈ نہیں لگے گا نایاب کو گھر سے باہر نکالنے میں۔ کہتی ہے میرے پاس بہت زبردست پلان ہے، تو میری بات مانو، بس مجھے ان دونوں کی پکس بھیج دو، پھر دیکھو میں کیا کرتی۔ جی وہ بہت بڑا تماشا کرنے والی ہیں۔ خیر آگے دیکھا جائے گا کہ نایاب پہنچے گی ایگزامز دینے۔ جی کہ وہ ضد کرتی ہے کہ میں ایگزامز دینے جاؤں گی، تو وہ اپنی ضد پوری کر لیتی ہے۔ جو ہی وہ پہنچتی ہے ایگزامز دینے تو وہیں پر وہ بیچاری بے ہوش ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ وہ جس کنڈیشن میں ہے اس کو اپنا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے زاویار کے کہنے پر کھانا بھی نہیں کھایا اور زاویار کو تو بہت غصہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ مان لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، میں دادی جان کی بات کا مان رکھ لیتا ہوں اور میں اس کو پرمیشن دے دیتا ہوں۔ جی تو وہ پہنچتی ہے ایگزامینیشن ہال، تو وہیں پر وہ بیچاری بے ہوش ہو جائے گی۔ تو اس کو وہاں کی پرنسپل کال کریں گی زاویار کو، وہ کہیں گے آپ کے وائف یہاں پر بے ہوش ہو چکی ہیں، اور وہیں پر زاویار پہنچیں گے اور وہاں پر میڈیا والے آ جائیں گے اور یہ بات بہت بری طرح پھیل جائے گی۔ تو اب نایاب بیچاری بہت بری طرح پھنسنے والی ہے۔ اس سب کے پیچھے ہاتھ ہے تانیہ کا۔ جی یہ ساری چال کھیل رہی ہے تانیہ، یہ اس کا ہی کچھ کیا دھرا ہے جو کہ وہ نایاب کو پھنسا رہی ہے۔ آنے والی زندگی بہت مشکل ہونے والی ہے نایاب کے لیے اور اس کے بچے کے لیے۔ یہ چال کھیل رہی ہے تانیہ اور اس نے بری طرح سے پھنسا دیا ہے اس بیچاری معصوم نایاب کو۔ تو کیا لگتا ہے آنے والے وقت میں زاویار اپنی بیوی کا ساتھ دیں گے یا اس کو اب چھوڑ دیں گے؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی ضرور لائک کریں۔ اللہ حافظ۔